السلام علیکم۔ آج کی خوفناک کہانی کراچی کے مشہور ساحل سمندر ہاکس بے کی ہے۔ کراچی کا ہاکس بے ساحل ہمیشہ لوگوں کی پسندیدہ تفریح کا رہا ہے، لیکن یہ ساحل اپنے خوفناک قصے کہانیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اکثر لوگ رات کے وقت اس ساحل پر جانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کے اندھیروں میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کہانی میں بھی ہاکس بے کے ایسے ہی ایک خوفناک واقعے کو بیان کیا گیا ہے جو 3 دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ رافع، عدیل اور سلیم 3 قریبی دوست تھے جو ہمیشہ مہم جوئی کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے ہاکس بے پر کیمپنگ کا منصوبہ بنایا۔ ان تینوں کو معلوم تھا کہ رات کے وقت یہاں کم ہی لوگ آتے ہیں، لیکن انہیں خوفزدہ ہونے کے بجائے تجسس تھا۔ جب وہ رات کے وقت ہاکس بے پہنچے تو وہاں کی ہوائیں غیر معمولی سرد تھی۔ سمندر کی لہریں عجیب شور پیدا کر رہی تھی، جیسے کسی نے ان میں کوئی راز دفن کیا ہو۔ انہوں نے ساحل کے قریب اپنے خیمے لگانے اور آگ جلا کر بیٹھ گئے۔ رات کے وقت جب وہ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے، انہیں دور سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دی۔ رافع نے کہا، کیا تم نے وہ آوازیں سنی؟ عدیل نے جواب دیا، یہ ہوا کا شور ہے۔ لیکن سلیم کا چہرہ پریشانیوں سے بھر گیا، کیونکہ اسے ان سرگوشیوں میں کوئی پراسرار چیز محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ گزرتا گیا، وہ آوازیں مزید واضح ہو گئی اور اب انہیں اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگی۔ ان تینوں کو ایسے لگا جیسے کوئی ان کے آس پاس گھوم رہا ہو۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب چاند اپنے عروج پر تھا، عدیل نے ساحل کے کنارے ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ انسانی شکل میں تھا، لیکن اس کی حرکت بہت غیر معمولی اور خوفناک تھی۔ عدیل نے اپنے دوستوں کو بلایا، لیکن جب تک وہ سائے کی طرف دیکھنے لگے وہ غائب ہو چکا تھا۔ رافع نے کہا، یہ کچھ عجیب ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ لیکن عدیل نے یقین دلایا کہ یہ سب ان کے ذہن کا فریب ہے اور انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تینوں واپس خیمے میں چلے گئے، لیکن دلوں میں خوف بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ سونے کی کوشش کرنے لگے، خیمے کے باہر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خیمے کے ارد گرد گھوم رہا ہو اور کبھی کبھی خیمے کے کپڑے پر ہاتھ مار رہا ہو۔ سلیم، جو پہلے ہی خوفزدہ تھا، چیخ اٹھا، یہاں کوئی ہے، ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ لیکن عدیل نے اسے پرسکون رہنے کو کہا اور خیمے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تاکہ دیکھ سکے کہ باہر کون ہے۔ جیسے ہی عدیل خیمے سے باہر نکلا، اس کی نظر ایک سفید لباس میں ملبوس عورت پر پڑی جو سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی حرکتیں بہت غیر معمولی تھیں۔ عدیل کو ایسا لگا جیسے اس عورت کو اس دنیا سے نہیں ہونا چاہیے۔ عدیل نے فوراً اپنے دوستوں کو بلایا، لیکن جب تک وہ سب باہر آئے وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ رافع نے کہا، یہاں بہت کچھ غلط ہے، ہمیں
فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ تینوں باہر اپنی گاڑی کی طرف بھاگے۔ وہ تینوں فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگے تاکہ وہاں سے نکل سکے، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہیں گاڑی کے شیشے پر وہی عورت کا سایہ نظر آیا جو پہلے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ عورت کا چہرہ ابھی تک نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ گاڑی کے شیشے پر تھے اور اس کی آنکھوں میں سرخیاں تھیں۔ وہ تینوں خوف سے لرزنے لگے اور گاڑی کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ کسی طرح گاڑی کا انجن دوبارہ چلنے لگا۔ وہ تینوں پوری رفتار سے وہاں سے نکل گئے۔ جب وہ شہر کی طرف قریب پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ کسی بہت بڑے خطرے سے بچ نکلے ہیں۔ بعد میں جب انہوں نے لوگوں سے آکس بے کے قصے سننا شروع کیے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں کئی سال پہلے ایک عورت ڈوب کر مر گئی تھی اور اس کی روح آج بھی ساحل پر بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ کہانی آکس بے کے خوفناک پہلو کو اجاگر کرتی ہے، جہاں رات کے اندھیروں میں پراسرار مخلوقات اور ارواح کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ آکس بے کا یہ ساحل صرف ایک تفریحی جگہ نہیں بلکہ ایک پراسرار مقام بھی ہے جس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں خوف اور تجسس ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل ڈارک شیڈ کو سبسکرائب کریں اور اگلی بار کسی اور خوفناک کہانی کے لیے تیار ہو جائیں۔